جا سکیں اور ورکنگ کنسنسس آف اوپینین کے ساتھ اس طرح سے نہیں کہ لانچ کیے جائیں. تو 18ویں ترمیم جس طرح سے لانچ کی گئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کوئی احسان نہیں ہے. 18ویں ترمیم کو مزید ایکسٹینشن دینے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ابھی تک بہت سارے سبجیکٹ ایسے بھی ہیں جن کو پراپرلی ایڈریس نہیں کیا گیا. اب ان سبجیکٹس کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً میں متعصبانہ بات نہیں کروں گا. 3 صوبے ہمیشہ اپنے محرومیوں کا ذکر کرتے ہیں، جن میں صوبہ بلوچستان، صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ سندھ. اب تو 18ویں ترمیم کے لحاظ سے پنچایتی سراکار احتجاج ہے. بات آ کر رک جاتی ہے وہاں پہ کہ اختیارات جو تفویض کیے جانے چاہیے تھے یا جو تفویض کیے جانے جا رہے ہیں ہم، وہ امپاورمنٹ کہاں ہے؟ ہم بات لے کر جاتے ہیں کبھی آندریت کی طرف. ہم اس بات کو بالکل بھی نہیں سوچتے کہ جب ملک کے حاکم ملازم بن کر ملک میں رہنا شروع کریں گے تو حالت اور کیفیت یقیناً یہی ہوگی کہ جس میں ہمیں بار بار بیٹھنا پڑے گا، بار بار سوچنا پڑے گا. ہمیں انسٹیٹیوشنلائزیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پاور ڈیلیگیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پاور کی ڈیسنٹرلائزیشن کی ضرورت ہے. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں اس وقت کہ جس طرح سے ایک ڈسکشن آن بورڈ کیا گیا ہے، وہ ڈسکشن بنیادی طور پر کچھ مقاصد رکھتی ہے، کچھ سیاسی الجھنیں رکھتی ہے. کانسٹیٹیوشنلی 18 امینڈمنٹ کی طرف ہم جاتے ہیں تو اس کا صرف ایک پہلو نہیں ہے، اس کا لیگل پہلو بھی ہے، اس کا ایڈمنسٹریٹو پہلو بھی ہے جسے ہم ایگزیکٹو سفیر کہتے ہیں اس کا، اور ساتھ میں اس کا ایک پولیٹیکل پہلو بھی. ہم ان تمام کے ساتھ بیک وقت جڑے ہوئے ہم اس طرح سے ہیں، ہمارا معاشرہ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ جس سیاسی منظر نامے کو ہم آج پیش کر رہے ہیں وہ آج کی نہیں ہے. یہ سیاسی منظر نامہ ہماری آزادی کے دن سے شروع ہوتی ہے. یہ اتفاق رائے اور اختلاف رائے، یہ حکمرانی کا سلسلہ اور یہ تسلط یہ جب آج کا نہیں ہے، یہ دستوری طور پر چلا رہا ہے. اب ہم محرومیوں کو لے کر بیٹھیں یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی طرف جائیں. امینڈمنٹس کنسنسس آف اوپینین کے ساتھ کیے گئے ہیں یا یونیلیٹرلی سامنے لائے گئے ہیں. اس وقت ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر ایک چیز کو یونیلیٹرلی ڈیل کیا جا رہا ہے، اور ڈیل کرنے والے کون ہیں وہ میں بھی جانتا ہوں، وہ آج کی اس ہال میں تشریف فرما سیاسی ورکر سب بھی جانتے ہیں. صرف ایک ہمت کی ضرورت ہے، ایک جرات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کو، اپنے سیاسی اداروں کو، اپنے سماجی ساخت کو، اپنے معاشرتی نظام کو، اپنے رسم و رواج کو، اپنے اکادرین کے رقم شدہ تاریخ کو، اور اس کے علاوہ اس انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے لوگوں کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ جن کی قربانیاں ہیں صرف قربانیاں زندگیوں کے حوالے سے نہیں ہیں، انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے لحاظ سے بھی ہیں، لیکن ان سب کو بالاخره رکھا جاتا ہے. اور ہم کسی بھی ایجیٹیشن کی طرف اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ ہم مصلحت پسندی کا شکار ہو چکے ہیں. ہم بہت سارے ایسے مفادات لینے کا شکار ہو چکے ہیں جو کہ شاید ہمیں چند لمحوں تک چلا سکیں لیکن زیادہ دیر بعد ثابت نہیں ہوں گے. آج ہم اپنی سماج کی جو سیاسی کیفیت یا سیاسی بے قراری دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارا اوپینین ایک جگہ پہ تو فارمولیٹ ہو رہا ہے کہ عوام کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس کے جغرافیہ کے ساتھ، یہاں کے سائل و وسائل کے ساتھ، یہاں کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ زیادتی جو ہو رہی ہے وہ ایک طرف سے ہو رہی ہے، ہر طرف سے نہیں ہے. اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پاکستان کی تاریخ میں موجود the strongest opposition اس وقت موجود ہے.
اور اس اپوزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اس اپوزیشن کو اپنا کردار اس طرح سے ادا کرنا ہوگا کہ سلیکٹر کو یہ بتانا ہوگا کہ آئندہ آپ کا سلیکشن میتھڈولوجی یہ نہیں چلے گا یہاں پہ. اگر سیاست میں تبدیلی آئے گی, سیاسی سماج میں تبدیلی آئے گی, تو وہ پولیٹیکل پارٹیز کریں گے, سیاسی ادارے کریں گے, سیاسی لوگ کریں گے, یہاں کی عوام کرے گی. یہ ملک کسی ادارے کا نہیں ہے, یہ ملک کسی ملازم کا نہیں ہے, یہ ملک عوام کا ہے. اس میں حاکمیت بھی عوام کی ہونا چاہیے, اس میں بالادستی بھی عوام کی ہوگی, اس میں اس کی ہائٹ میں ترامیم جتنے بھی ہوں گے, جو سینٹرلائزیشن یا ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور ہوگی, اس کا اختیار بھی عوام کا ہے اور عوام کے پاس ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ 18 امینڈمنٹ بلکہ اس 18 امینڈمنٹ کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے, مزید اختیارات ڈیلیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے صوبوں کو. اب یہی روش رہا ہے جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ محرومیت کو ذکر کرتے ہیں. اب وہ روش کیا ہے کہ ہمیشہ اسلام آباد میں بیٹھ کر فیڈرل گورنمنٹ, وہاں کے نمائندے جن کو بنیادی طور پر کسی بھی صوبے کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا بھی شاید پتہ نہیں ہو, یہاں کے معروضی آلات کا بھی پتہ نہیں, یہاں کے سیاسی و سماجی اور روایتی ساخت کا بھی پتہ نہیں, وہاں سے ایک فیصلہ جب کیا جاتا ہے تو یقیناً وہ ایسا فیصلہ ہے کہ جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ شوٹنگ ان ڈارک ہے, کہ یہاں کے معروضی آلات کو نہ سمجھتے ہوئے کوئی فیصلہ ہمارے اوپر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, چاہے وہ اس فیصلے کا مقصد و حیت اور نوعیت کچھ بھی ہو, لیکن یہ ہے کہ اس نے عوام کو, عوامی نمائندوں کو, عوامی اداروں کو کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں پہنچایا. ہاں, پارلیمان میں بیٹھے ہوئے مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ جو آج بھی پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں, گورنمنٹ کے ہیں یا اپوزیشن کے ہیں, ان کو آئینی لحاظ سے بہت ساری چیزوں پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو لیجسلیشن ہم کرنے جا رہے ہیں, وہ لیجسلیشن فقط ایک ٹائم پاس نہیں ہے, بلکہ وہ لیجسلیشن آنے والی نسلوں کے لیے ہے. اب اگر ہم ان چیزوں کو لے کر بیٹھیں گے کہ نظام کون سا ہونا چاہیے, کتنے پریکٹسز کریں گے, کہ صدارتی نظام ہو, یہ پارلیمانی نظام ہو, یا اس کے علاوہ دنیا کے کوئی اور نظام لانچ کیا جائے, بات نظام لانچ کرنے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم اپنے سماجی خد و خال کو, ہم اپنی سیاسی اداروں کی وسعت کو, ہم اپنے سیاسی اداروں کی بساط کو, ہم اپنی سیاسی اداروں کی اسٹیٹس کو کس حد تک محسوس کر سکتے ہیں, اور ان کو آئین سازی میں, قانون سازی میں, سیاسی عمل میں, سیاسی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن میں, یا اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو کہ کسی بھی ملک کے عوام کا حق بنتا ہے, کتنا حصہ داری دے رہے ہیں, تب جا کر ہم محرومیوں کو شاید ایڈریس کر سکیں. ہم اگر مختلف اداروں کو جو کہ ہمارے ملک کے حصے ہیں, جن کی ذمہ داریاں بنتی ہیں, اگر ہم انہیں اہمیت و حیثیت دیں گے تو یقیناً ہم ایک بہت مثبت انداز میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں. ہم مثبت انداز میں وہ پاورز بھی ڈیلیگیٹ کرا سکتے ہیں. ہم ان پاورز کو لے کر اپنے سماج کو بہتر سے بہتر مستقبل بھی دے سکتے ہیں. بصورت دیگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر صورتحال یہ رہی کہ ہم اپنے پریکٹسز اسی طرح سے کرتے رہے, ہر 5-10 سال کے پریکٹسز رہیں, تو بہت مشکل ہے کہ اس ملک میں سدھار آ جائے, اس کے سیاسی نظام میں سدھار آ جائے, اور اس کے سماجی اسٹرکچر میں سدھار آ جائے. اس کے سدھار کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ جن کو حقیقی سیاسی نمائندہ کہا جاتا ہے, وہ حقیقی سیاسی نمائندوں کو آن بورڈ کیا جائے, اور ایک مرتبہ پھر ان چیزوں کو زیر بحث لایا جائے جن پر قوموں کے, صوبوں کے, لوگوں کے, عوام کے اعتراضات ہیں یا اختلافات رائے ہیں. میرے خیال میں اختلاف رائے دور کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ سیاسی قوتوں کو جو گورننس میں آج بیٹھے ہوئے ہیں, جو گورننس کے مالک اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس وقت پولیٹیکل ریفارمیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. ملک کو پولیٹیکل ریفارمیشن کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے, بجائے انتقامی کارروائیوں کے, بجائے اس کے کہ آپ بہت سارے اپنے سیاسی انتقام صرف کچھ آئینی طور پر, کچھ سیاسی طور پر, کچھ نیب کی توسط سے, کچھ مختلف سلسلوں سے یہاں پہ چلانا چاہ رہے ہیں. یقیناً وہ آپ کی گورننس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے, یہ اس ملک کے نظام کے لیے نقصان دہ ہے. ہاں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر سوورنٹی آف دا اسٹیٹ کو کوئی خطرہ ہے تو سوورنٹی آف دا اسٹیٹ کو آرم فورسز سے خطرہ ہے, آرم فورسز کی وجہ سے ہے. سوورنٹی آف دا اسٹیٹ کو کبھی عوام کی طرف سے کسی بھی قسم کا خطرہ محسوس نہیں
نہیں ہوا ہے. عوام نے ہمیشہ سوورن رکھا ہے, عوام نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں, سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں, اور سیاسی جماعتوں نے